اس کا نامہ اعمال کو تلاش کیا جائے گا، جب اس کا نامہ اعمال کھولا جائے گا تو اس کے اندر کوئی نیکی نہیں ہوگی، کیونکہ تم میں سے کوئی ہے جو دوبارہ دنیا میں جانا پسند کرے۔ اتنا سا بھی دکھاوا ہوگا، ہم دنیا کو دکھانے کے لیے شہرت حاصل کریں گے، دنیا کو دکھانے کے لیے سارے اعمال کریں گے، لیکن آپ اگر 10 سیکنڈ کا سجدہ معمول کے مطابق کرتے ہیں تو وہ اگر 15 سیکنڈ کا کسی دن ہو گیا ہے تو وہ جو اوپر والے 5 سیکنڈ ہیں اس کی بھی قیامت والے دن پوچھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے محمد بلال اور آپ سب دوستوں کو ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے ریاکاری۔ قیامت والے دن سب سے بدبخت انسان وہ ہوگا کہ جو انسان ساری زندگی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا، صدقہ و خیرات کرتا رہا، لیکن جب اس کا نامہ اعمال کو تلاش کیا جائے گا، جب اس کا نامہ اعمال کھولا جائے گا تو اس کے اندر کوئی نیکی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ جو نیکیاں ہوں گی وہ صرف اور صرف دنیا کی شہرت حاصل کرنے کے لیے کرتا تھا، نہ کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ تو سب سے بدبخت انسان وہ ہوگا کہ اتنی تم نے محنت کی، اتنا تم نے صدقہ و خیرات کیا، اتنے تم نے لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کی، لیکن نہیں کی کوشش تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو نہیں خوش کرنے کی کوشش کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جنتیوں سے سوال کرے گا کہ اے میرے جنتی شہزادو، تم میں سے کوئی ہے جو دوبارہ دنیا میں جانا پسند کرے؟ تو صرف 2 شخص ایسے ہوں گے کہ جو خواہش کریں گے۔ ایک ہوگا جو صدقہ کرتا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ریوارڈ بھی بہت بڑا رکھا ہوا ہے، اور دوسرا وہ ہوگا جو شہید ہوگا۔ ہاں، یہ دونوں شرطیں اس وقت ہیں کہ جب آپ خالص اللہ کی رضا کے لیے صدقہ بھی کرتے تھے اور خالص اللہ کی رضا کے لیے ہی آپ شہید ہوئے۔ تو جب وہ دونوں خواہش کریں گے کہ میں دوبارہ دنیا میں جاؤں، اور شہید کہے گا کہ میں دوبارہ شہادت حاصل کروں، کیونکہ جو اس وقت سکون اس کو ملا ہوگا نا اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان ہونے کا، وہ سکون جو ہے کہتا ہے میں دوبارہ حاصل کرنا چاہوں گا، کیونکہ وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے شہید ہوا تھا۔ اور دوسرے نمبر پر جو صدقہ جس نے کیا تھا وہ بھی کہے گا کہ اتنا بڑا اور اتنا امیزنگ ریوارڈ مجھے ملا تو میں خواہش کروں گا کہ میں دوبارہ واپس دنیا میں جاؤں اور اتنا ہی صدقہ خیرات کروں اور مجھے یہ ریوارڈ دوبارہ ملے۔ تو ذرا سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن وہ تمام نیکیاں ضائع کر دینی ہیں، وہ تمام نیکیاں ہمارے منہوں پہ مار دینی ہیں کہ اگر ہمارے دلوں کے اندر اتنی سی بھی ریاکاری ہوگی، اتنا سا بھی دکھاوا ہوگا، ہم دنیا کو دکھانے کے لیے شہرت حاصل کریں گے، دنیا کو دکھانے کے لیے سارے اعمال کریں گے، لیکن اگر نہیں اس کے اندر ہوگی تو صرف اور صرف اللہ کی رضا نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں سب کچھ دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن کہنا ہے کہ تم نے شہرت حاصل کرنی تھی، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا میں تمہیں آخرت میں اس کی شہرت دوں گا، لیکن شہرت تم نے دنیا میں حاصل کر لی، اس کا مطلب جو آخرت ہے اس کے اندر تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو کچھ بھی حاصل کرنا ہو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حاصل کریں، کچھ بھی کام کرنا ہو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، رشتہ داروں سے رشتہ داری رکھنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے رکھیں، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں۔ آپ نے کوئی صدقہ و خیرات کرنا ہے اس کو کوشش کریں پوشیدہ رکھیں، اگر آپ نے سب کے سامنے بھی کرنا ہے تو وہ دل میں خیال ہونا چاہیے کہ میں خالص اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ تو اگر ریاکاری کا تھوڑا سا بھی آ گیا تو قیامت والے دن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ اگر 10 سیکنڈ کا سجدہ معمول کے مطابق کرتے ہیں تو وہ اگر 15 سیکنڈ کا کسی دن ہو گیا ہے تو وہ جو اوپر والے 5 سیکنڈ ہیں اس کی بھی قیامت والے دن پوچھ ہوگی کہ وہ جو 5 سیکنڈ تم نے اوپر سجدہ کیا، تو حالانکہ سجدہ کتنا عظیم عمل ہے، لیکن جو 5 سیکنڈ جو وہ کیوں اس نے 5 سیکنڈ اوپر والا عمل کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ دنیا کو دکھانے کے لیے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے تو میں 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ اپنا سجدہ لمبا کر دیتا ہوں، یہ بھی شرک کے اندر شمار ہوگا، یہ بھی ریاکاری کے اندر آئے گا۔ تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ یہ سجدے، یہ عبادتیں، یہ صدقہ و خیرات، یہ تمام جو ہمارے ایمان ہے یہ اللہ تعالیٰ ہمارے منہ پر مار دے گا۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو کام بھی کریں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کریں۔ آپ نے اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے کہ جنہوں نے بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں کہ جو صرف دنیا کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، ہمیں لگتا ہے ایسے ہے، ہاں ہم ان کی نیتوں کو نہیں جانتے، ان کی نیت اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بہتر جانتا ہے کہ وہ کس کے لیے کر رہے ہیں، وہ دنیا کے لیے کر رہے ہیں یا آخرت کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، ہم نہیں جانتے، ہم رائے بھی قائم نہیں کر سکتے، لیکن ہمارا کام ہے لوگوں کو بتانا اور خود کی اصلاح کرنا، خود عمل کرنا کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں وہ خالص اللہ کے لیے ہو، وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی دل کے اندر ریاکاری ذرہ برابر بھی نہ ہو۔ آپ نمازیں پڑھو، صدقہ و خیرات کرو، قرآن کی تلاوت کرو، کچھ بھی کرو، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ جہاد کرنا تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو سے آپ کو تھوڑا سا جاننے کو ضرور ملا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔